بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، کہ فرشتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، شیطان توبہ نہیں کرتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، ہم تو انسان ہیں، چوک چوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں اور انسان سے ہی گناہ ہوں گے، کیونکہ فرشتہ جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، باقی انسان کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی پاؤں کا گناہ، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں بار بار استغفار کو کہا گیا۔ اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو اپنا معاملہ کلیئر ہوتا رہے گا۔ برد گناہ بھرتے رہیں گے، معافی مانگے گا نہیں، پتہ نہیں موت کب آ جائے تو گناہوں کے ساتھ جائے گا آدمی۔ اس لیے آج کا سبق آپ کا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار، توبہ، گناہ اس کی مثال ہے جراثیم کی، اور استغفار کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی۔ جراثیم جب کسی کے بدن میں ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے نہیں دیتا، اور وہ اینٹی بائیوٹک جو ہے بعض مرتبہ بہت ہلکے درجے کی ہوتی ہے اینٹی بائیوٹک، اور بعض مرتبہ ہائی پاور کی ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی نیکیاں کرتا رہے، باقی رہنے والی نیکیاں، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں وہ آدمی کرتا رہے گا تو اللہ کا اسے قرب ملے گا۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن میں کب تک رہوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے؟ اللہ پاک میں کب تک رہوں گا؟ کیونکہ آپ کی امت استغفار کرے گی، ان پر اب عذاب نہیں آئے گا۔ اسی لیے گناہ معاف کرانے کے اسباب حدیثوں میں بہت بتائے، اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب حدیثوں میں بہت بتائے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ پچھلی امتوں کے گناہ اتنے جلدی معاف نہیں ہوتے تھے، ان کے نیکیاں بڑھانے کے اسباب بھی اتنے نہیں تھے۔ ہماری عمر کم کر دی، چھوٹی، 60 سال 70 سال۔ آج ہمارا مکان جو ہے نا، مکان جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس کی عمر ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ ارے بتا میسور والے برابر کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہا کہ مکان جو ہے ہمارا اس کی عمر انسان سے زیادہ، 200 سال تک کھڑا رہتا ہے، کوئی 300 سال تک کھڑا رہتا ہے، بعض عمارتیں ہزار سال تک بھی کھڑی رہتی۔ ہم نے مصر کے حرام دیکھے 4000 سال سے اب تک کھڑے ہوئے ہیں، درڑ بھی نہیں ہے، کھڑے رہتے ہیں۔ تو عمریں ہماری کم کر دی لیکن بھاؤ بڑھا دیا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب۔ بتاؤ، یہ بھاؤ بڑھا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ریٹ اور یہ بھاؤ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھے، یہ میرے اور آپ کے لیے، کہ گھر جا کر میاں بیوی دونوں محبت سے دیکھ رہے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ بیان کے بعد جب گھر جاؤ تو عمل کر لینا اور محبت سے دیکھنا، یہ نہیں بھی مولوی صاحب نے کہا ہے تو چل ہنس رہا ہوں، لیکن اپنی لڑائی جو ہے وہ ہے۔
یہ مت کہنا، دل کو صاف رکھو. یہی دونوں میاں بیوی مسافہ کریں، 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، 20 ہو گئی تو 20 انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے جیسے پانی کا نل کھولو آپ تو جیسے پانی گرتا ہے تھوڑا دھڑ دھڑ دھڑ، ایسے گناہ جھڑتے ہیں. یہ فضیلت بیان کی. 40 سال کی عمر ہو جائے دین کا کام کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے، تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتا ہے آج میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 3 بیماریوں سے نجات دے دو. مجنون نہیں ہوگا، جذام کی بیماری نہیں ہوگی، گوشت جو گل گل کر گرتا ہے، برس کی بیماری نہیں ہوگی، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، یہ نہیں ہوگی. یہ احساس ملا ایمان والے کو. حتی اذا بلغ 50، 50 سال کو پہنچا تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو گئی، حاسبوہ حسابا یسیرا، اس کا حساب کتاب آسان لینا، آسان حساب کتاب. صحابہ نے پوچھا آسان حساب کتاب کیا؟ یہ فرمایا حشر کے میدان میں اللہ نامہ اعمال کو دیکھے گا اور پیار اور محبت سے سامنے والے کو دیکھے گا. نامہ اعمال دیکھا، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا اور پکڑا گیا، جا جنت میں چلا جا. جا یہ 50 سال کی عمر میں یہ ریٹ ملتا ہے. کس کو؟ دیندار کو. جو بھئی بچوں کو جو ہے نا، آپ لوگ بچوں کو جو ہے پیچھے کر دو. بچے جو ہے ان کا کام بیان سننا نہیں ہے، نماز میں بچے پیچھے ہی ہوتے ہیں. دوسرا دے دو نہ، مجھے دے. اب آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے بھائی؟ میسور والوں اچھے لوگ ہیں، میسور والے ماشاءاللہ بھلے لوگ ہیں. 50 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب کتاب. اب 60 سال کی عمر ہوئی تو 60 سال کی عمر بھی تو ہوگی نا آدمی کی. آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے اور بندی کی عمر 60 سال کی ہو گئی، مسجد میں آنے کی توفیق دو. رجوع اللہ کی توفیق ملتی ہے. 60 سال کی عمر میں بھی اگر رجوع اللہ کی توفیق نہ ملے، سمجھو کہ یہ آدمی سے اللہ ناراض ہے. یا 60 سال کی عمر ہو گئی اب تک جو ہے مسجد میں نہیں آتا، 60 سال کی عمر ہو گئی اب تک جو ہے یہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، کہ 60 سال کی عمر ہو گئی اب تک اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، سمجھو اللہ ناراض ہے اس سے. 60 سال کی عمر میں کسی زمانے میں 40 سال کی عمر ہوتی تھی تو لوگ بستر لے کر مسجد میں آ جاتے تھے، تو لوگ پوچھتے ہیں مسجد میں کیوں آئے؟ میری عمر 40 سال کی ہو گئی، کوٹا ہو گیا، اب آگے کا ایکسپائر ڈیٹ ہے، اب پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے، اس لیے میں اللہ اللہ کروں گا. آج تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں 40 سال کی عمر میں جوانی ہوتی ہے اور 50 سال کی عمر میں اور جوانی، اور 60 سال کی عمر میں تو اور جوانی، اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 60 سال کی عمر میں ایمان کی حالت میں کام کرتے کرتے پہنچا تو رجوع اللہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. چلو اب 3 چلہ میں نکل جاؤں اللہ کے راستے میں، اب میں جو ہے کوئی خیر کا کام کروں، اب میں کوئی دین کا کام کروں. یہ 70 سال کی عمر ہوئی تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، اے فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ بھاؤ بڑھ رہا ہے، ریٹ. زمینوں کے بھاؤ بڑھتے ہیں نا، فلیٹ کے بھاؤ بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے، پلاٹ کے بھاؤ بڑھتے نہیں بڑھتے. 5 لاکھ کا لیا تھا 50 لاکھ کا ہو گیا، آدمی کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہمارے سامنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ 5 لاکھ کا لیا تھا 50 لاکھ کا ہو گیا. میں نے کہا کاغذ پر گنتا رہے بھائی، لیکن انا للہ ہونے والا ہے، تو بھی مرے گا یہ بھی چھوٹے گا. اصل تو وہ ہے جو تو نیکی کرے وہ تیرے ساتھ جائے گی. اب 80 سال کی عمر ہوئی
تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے اور بندی کی عمر 80 سال کی ہو گئی، فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کر دو، نیکیاں لکھی رکھو۔ 80 سال کی عمر میں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ کہ 40 سال سے 15 سال سے بالغ ہوا ہو، تب سے نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، چلے دے رہا ہو، مکاتب قائم کر رہا ہو۔ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم سب کو مکاتب قائم کرنے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو اور انہیں ایمان کی حالت میں رہنا اور رکھنا چاہتے ہو تو مکاتب قائم کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پانچ گھروں کے بھی مسلمان بستی ہے، 5 گھر ہیں صرف مسلمانوں کے، مکتب قائم کر دو۔ بچہ صبح سے لے کر آئے گا، قرآن لے گا، پڑھے گا، آئے گا جائے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب 90 سال کی عمر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں آج میرے بندی کی عمر 90 سال کی ہو گئی، فرشتوں گناہ معاف کرو، نیکیاں لکھی باقی رکھو، اور میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کی بھی سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ بتاؤ کتنا درجہ ہے اللہ کے، ہمارا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اب کبھی نہ کبھی تو مرے گا کہ نہیں مرے گا بھائی؟ ارے میسور میں ملک الموت آتے ہی نہیں آتے کہ دوستی کر رکھی ہے کہ 100 سال تک آنا نہیں۔ جب بادشاہ ہوتے تھے نا بڑے بڑے، کچھوے کی عمر 500 سال کی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، اور سانپ جو ہے یہ اپنی موت مرتا نہیں ہے۔ باقی جانور تو اپنی موت مر جاتے ہیں نا، اسی لیے اس کو حیا کہتے ہیں، وہ اپنی موت نہیں مرے گا، کوئی مارے گا تو مرے گا، لیکن جیسے جانور کو، کسی گدھے کو کوئی بیماری لگ گئی اپنی موت مر گیا، چوہے کو بیماری لگ گئی وہ مر گیا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ بادشاہ لوگ اپنے قرب و جوار میں بڑے بڑے سانپ پالتے تھے اور بڑے بڑے کچھوے پالتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے بھی کیوں کر رہے؟ بولے ان کی عمریں بہت ہیں تاکہ ہماری عمر بھی ان کی عمریں ہمیں مل جائیں۔ یہ ان کے خیالات تھے، لیکن اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی رہو گے ملک الموت پہنچ جائے گا، اور روزانہ ملک الموت وزٹ کر کے جاتا ہے۔ آج مسجد میں کون آیا؟ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ابن فلاں، خالی فلاں نہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ مولانا یونس صاحب پونا والے تھے، وہ بہت ہنساتے تھے، جب ہماری ملاقات ہوتی تو کہتے تھے ارے بھائی تو بھی، تیرا نام بھی یونس، میرا نام بھی یونس، کبھی میں کسی جگہ جاتا ہوں تو پالم پوری سمجھتا ہے، پھر تو کسی جگہ جاتا ہے تو پونا والا سمجھتا ہے، کئی ملک الموت بھی جو ہے نا وہ بھی اچنبے میں نہیں آ جاوے کہ کون سے یونس کو لانا ہے، یونس پونا والے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، 90 سال کی عمر میں آسمانوں پر کیا اعلان ہوتا ہے؟ ایک اعلان، اس کے گناہ معاف، نیکیاں باقی رکھو، اور میری عزت کی قسم اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سے شروع کیا، 90 پر ختم کیا، 100 تک حضور نہیں گئے، 100 والی بات حضور نے فرمائی نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو مرے گا۔ اب دوسری حدیث کا ٹکڑا میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، ہماری فضیلت بہت ہے اللہ کے یہاں، اسی لیے گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ میرے دل میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا، ایک آدمی نے آ کر مجھے کہا کہ مولوی صاحب بہت گناہ کیے ہیں، اب کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ مت سوچ، اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں بار بار کہتا ہے معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، غفور ہوں رحیم ہوں، غفور رحیم ہوں، وہ بار بار آتا رہا۔ مولانا روزانہ گناہ ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، میں اسے امید دلاتا رہا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ استغفار پر ایک کتاب لکھ دوں۔ تو میں نے ایک کتاب لکھی جس میں تقریباً 313 یا 320 حدیثیں صرف استغفار کی، اس میں اور کوئی چیز نہیں، صرف استغفار، یہ کر گناہ معاف، یہ کر گناہ معاف، یہ کر گناہ معاف،
یہ کر گناہ معاف، یہ کر گناہ معاف، اسباب لکھے میں نے۔ جب کتاب مکمل ہو گئی میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ یار کیا نام رکھوں اس کا، کوئی نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ہماری کتابیں جب چھپتی تھی پہلے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا، مفتی سعید صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے دیکھتے تھے اور مقدمہ بھی لکھ دیتے، اور پھر جو ہے کچھ رائے دینی ہو تو رائے بھی دیتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد مفتی امین وہ دیکھتے تھے، ہم ان سے رجوع کرتے تھے، بھئی آپ لوگ حدیثیں پڑھاتے ہو، ہم تو حدیثیں پڑھاتے نہیں ہیں، بھئی آپ لوگ تو ہر وقت جو ہے قال اللہ قال رسول میں رہتے ہو، بھئی دیکھو۔ تو ہماری پوری کتابیں وہ جو ہے دیکھ کر پھر اس پر مقدمہ بھی لکھ دیتے تھے، اور جو اس میں یعنی اصلاحی باتیں ہوتی تھی وہ اصلاحی باتیں بھی درج کر دیتے تھے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں تھا۔ ایک بڑے میاں آئے میرے پاس ایسے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں کچھ بھی سوچ نہیں رہا، بس کتاب لکھی ہے، کتاب پوری ہوئی ہے، مفتی امین صاحب کو بھیجنی ہے دیوبند، اس لیے وہی چھاپتے تھے پہلے، بعد میں ہم نے چھاپنی شروع کی، بکھرے موتی بھی انہوں نے چھاپی، سب پہلے انہوں نے چھاپی۔ وہ نام سوچ رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ اچھا چلو اللہ تعالیٰ کوئی نام دے دے گا، بڑی عمر کے تب بھی زندہ ہے، عبد القادر بھائی نام ہے ان کا، ہمارے جمعہ کے بیان میں آتے ہیں، صرف معذور ہو گئے اب۔ انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا، فرشتہ بن کر آئے میرے پاس، یہ کہا مولوی صاحب ابھی ایک کیڈی کمپنی میں رہتے تھے، روزانہ ایک فقیر آتا تھا اور صدا لگاتا تھا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا بس حاجی صاحب میرا کام بن گیا، تمہارا کام بنے نہ بنے میرا کام بن گیا۔ میں نے اس کتاب کا نام ہی وہ رکھ دیا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گلدستہ مغفرت، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب وہ کتاب ہم نے بھیجی مفتی امین صاحب کو، پہلے فون اس وقت واٹس ایپ آیا نہیں تھا، میں نے بات کی مفتی امین صاحب سے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، دارالعلوم دیوبند میں ان کا ماشاءاللہ بڑا مقام ہے، مفتی سعید پالم پوری جو ہے یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں رہے ہیں، اور مفتی امین صاحب تو زندہ ہیں ابھی، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے۔ میری کتابوں پر اکثر کسٹم انہوں نے کیا ہے، دونوں بھائیوں نے، مفتی سعید پالم پوری اور مفتی امین پالم پوری۔ جب مفتی سعید صاحب پالم پوری بہت بیمار رہنے لگے تو انہوں نے مفتی امین پالم پوری کو کہا باقاعدہ کہ بھی دیکھو ان کی کتابیں آ رہی ہیں، دنیا میں بہت چل رہی ہے، اس لیے کوئی غلط بات امت میں نہ پھیلے، تم چیک کر لیا کرو۔ تو برابر اب جو ہے پھر ایسا زمانہ آیا کہ بھی وہ بھی مشغول ہو گئے، ہم بھی مشغول ہو گئے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کئی دنوں تک میں نے مرکز نظام الدین میں میرے ساتھ رکھا ہے ان کو، رات بھر ہم دونوں بیٹھتے تھے، رات بھر، اور نیچے سے گرم گرم چائے آتی تھی اور ہم پیتے تو کام کرتے تھے۔ اب وہ دور چلا گیا، دونوں دیوبند کے بڑے اساتذہ میں ہیں یہ۔ میں نے مفتی امین صاحب کو دیوبند فون کیا، میں نے کہا مفتی صاحب لوگ جو ہے بہت مایوس ہو رہے ہیں، کہ کیا ہوا؟ یہ کہا لوگ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کیے اب معاف کیسے ہوں گے، اب تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں کوئی حدیث سے جمع کر دوں، کوئی قصہ میں نے اس میں نہیں لکھا۔ اللہ کرے کہ آپ کی زبان میں ہو جائے وہ کتاب، آپ کی جو زبان ہے وہ زبان میں آپ نیت کر لو کہ وہ ہو، آپ کے کنڑ زبان ہے نا، میں تو بنگلور کی زبان کہتا ہوں، باقی زبان جو ہے آپ لوگوں کی، اس میں یہ کتاب ہو جائے تو اچھا ہے، وہ نسخہ آپ کو بھیج دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب نے کہا بھی کیا جمع کیا آپ نے؟ میں نے کہا یہ بکھرے موتی کی طرح نہیں ہے، اس میں صرف حدیثیں جمع کی ہے، نمبر 1 نمبر تو استغفار کی۔ تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ چھاپو، ہماری کوئی رائلٹی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا علم ہے، چھاپ کر تو اچھا کتاب بھیجو۔ نام کیا رکھا؟ میں نے کہا لکھو آپ، ارے بھائی قلم لاؤ، اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے فون پر، ارے بھائی قلم لاؤ قلم لاؤ، ارے بھائی قلم لاؤ نا جلدی، جیسے گجراتی کی عادت ہوتی ہے غصہ ہونے کی، ارے قلم لاؤ نا جلدی، ہاں مولانا لکھواؤ۔ میں نے کہا مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ وہی پر اچھل پڑے، ارے واہ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے۔ اب میں نے کتاب بھیجی ان کو، کتاب بھیجی 6 مہینے تو کچھ پتا ہی نہیں،
میں امریکہ انگلینڈ وغیرہ سفروں میں چلا گیا، میں سمجھا کہ شاید کتاب چھپ کر آ گئی ہوگی، ان کو بھیجی تو میں نے کہا مفتی صاحب کتاب چھپ گئی۔ ارے کتاب ملی کہاں ہے مجھے؟ 6 مہینے ہو گئے۔ ارے بھائی دیکھو کہاں ہے؟ اب تحقیق کی تو کانپور میں رکھی ہوئی تھی، وہ کوریئر والا جو ہے اس نے کانپور میں رکھی۔ ارے بھائی تم نے وہاں کیوں رکھی؟ بولے مفتی صاحب کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا۔ ارے دیوبند کا اتنا ایڈریس نہیں مل رہا، میں جلدی بھیجو۔ بھیجی، پھر وہ کتاب چھپی، وہ کتاب آئی الحمدللہ۔ اس میں حدیثیں دیکھنا آپ، یہ معاف کرانے کے اسباب بتا رہا ہوں، پہلے وہ حدیث پوری کر لوں 100 سال والی، کہ آدمی کبھی نہ کبھی تو مرے گا۔ اب مر کر قبر میں گیا تو اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کہاں؟ یہ تو مرمرا کر چلا گیا۔ اللہ کہیں گے دیکھو آسمان پر عبادت کے لیے سب موجود ہیں، زمین پر بھی سب موجود ہیں، سب جگہ فرشتے ہیں، تو اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کہاں؟ پھر تو روایت میں یہ ہے کہ اس کی قبر پر جاؤ اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو قیامت تک۔ اس کا جتنا بھی حساب ہوگا نیکیوں کا یہ مرنے والے کے کھاتے میں جائے گا۔ یہ دینداری، یہ ایمان، یہ نماز، یہ قرآن، بتاؤ کتنا قیمتی ہے دین ہمارا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر احد پہاڑ کے برابر۔ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا اللہ ثواب دیتے ہیں تو پورے دین پر چلنے پر اللہ کتنا دیں گے؟ یہ سب لوگ 5 کلومیٹر ہے احد پہاڑ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھیوں سے میں نے وہاں کہا، میں نے کہا چکر تو لگاؤ تھوڑا سا دیکھیں کتنا ہے، تو 5 کلومیٹر کا ہے۔ یوں گاڑی لی چلتے 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 جو ہے 5 کلومیٹر گھوم کر آؤ تو 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اور جب حضور کے سامنے احد پہاڑ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی مثال لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمالیہ پہاڑ تو دیکھا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہاڑ تو دیکھے ہی نہیں تھے، جو سامنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے تھے۔ کھجوریں وہاں بہت ہوتی تھی تو کھجورے کی مثال دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو، ایک مرتبہ جنت میں کھجور کا درخت تو لگ جاتا ہے۔ بتاؤ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ لگ گیا کھجور کا درخت۔ اور کھجور کا درخت جنت میں جو لگتا ہے اس کا تنا لکڑی کا نہیں ہوتا، سونے کا۔ بتاؤ، میں نے مدینہ منورہ مستورات میں بیان کیا، یہ حدیث میں نے بیان کی سبحان اللہ بحمدہ والی، بیان کر کے نکلا تو ایک اربن لڑکی جو ایک دم بڑی تھی ایک دم چھوٹی، وہ کار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، شیخ میں نے 50 درخت جنت میں لگا لیے۔ یقین۔ پھر آگے چلا تو اس کی بڑی بہن آئی برقعے میں اور کہا شیخ اس نے 50 لگائے، میں نے 100 لگا لی۔ یہ فضیلت بیان کی، پچھلی امتوں میں یہ فضیلتیں ملے گی ہی نہیں، ہمارا ریٹ بڑھا دیا۔ اب بیوی کے میں لقمہ بھی دے رہا، صدقے کا ثواب بھی مل رہا۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک ساتھی تھا، وہ 3 دن تک آیا ہی نہیں، نہ نماز میں، نہ جماعت میں، نہ مسجد و جماعت میں۔ عربے کہاں گیا تھا تو؟ بولے صدقے کا ثواب لے رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا فرض چھوڑ کر صدقے کا ثواب بھی لگ گیا ہے، وہ جزوی ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی چھٹی، میں نے کہا تیری بیوی بھی زندہ ہے کہ نہیں یہ بتا، جب صدقے کا ثواب تو لے رہا تھا، لقمہ ہی لقمہ دے رہا تھا، تو زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ فضائل جزوی ہیں، فرائض اپنی جگہ ہے، فرائض کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ استغفار کی کثرت بتائی، آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کوئی کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے،
اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، 3 مرتبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، جا معاف کر دیا. کبھی کبھی اللہ کو ہنساؤ بھی. میاں بیوی آج اب میرا جب بیان پورا ہو جائے گا نا، عشاء کی نماز کے بعد گھر جاؤ گے نا، تو میاں بیوی سامنے دیکھ کر ہنسنا، اللہ بھی ہنسیں گے. ارے ہنسو گے کہ نہیں؟ اور کیا نا مولانا نے یہ سبق دیا ہے ہنسنے کا، محبتیں بڑھتی ہے اس سے. تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں، اللہ کو ہنسی آتی ہے. دیکھو یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں. پانی کا چھڑکاؤ حدیث شریف میں آتا ہے، ترشح. اگر کوئی میاں اٹھتا نہیں ہے تو بیوی تھوڑا پانی چھڑکتی ہے، اور اگر بیوی نہیں جاگتی تو میاں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی چھڑکتا ہے. لیکن پانی چھڑکنے کا ہے، بوتل ڈالنے کا نہیں ہے. فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور تو میاں بیوی جاگیں گے نہیں، پوری بلڈنگ جاگ جائے گی، محلہ جاگ جائے گا. فضیلت بیان کی. عرفات کے میدان میں اللہ مسکراتے. کوئی آدمی مسجد میں آیا پہلے صف پکڑنے کے لیے، مصلیوں کا سر پر سے کتا نہیں، پہلے سے آ گیا، پہلے صف میں آ کر اپنا بیٹھ گیا، اللہ ہنستے ہیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. فضیلت بیان کی کہ 3 مرتبہ حضرت علی کی روایت ہے، بکھرے موتی میں میں نے لکھی ہے، حضرت علی باقاعدہ یہ حدیث لوگوں کو سنانے کے لیے اپنے پیچھے بٹھاتے تھے. سوال دے اور یہ بٹھاتے تھے پیچھے بیٹھ. پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اللہ معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. پھر حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے اور اپنا قصہ سناتے. بھائی سنو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، اور حضور کو اس دن تھوڑی مذاق سوچی تھی. مذاق سمجھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا حضرت علی سے، داماد بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے، میں پیچھے اونٹنے کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے سے یوں، سمجھ گئے نا آپ لوگ، یہ تھوڑا سا دھکا دے رہے تھے. تو حضرت علی کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا کہ یہ گرا. ظاہری بات ہے کہ پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہوگا تو آدمی کوئی اگر یوں کرے گا تو پیچھے گرے گا. تو حضرت علی کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مجھے یوں کرتے تھے، اور میں حضور کو تھام کے بیٹھا ہوا تھا ایک دم مضبوطی سے، تاکہ گروں نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر حضور نے کہا کہ علی کوئی 3 مرتبہ ایسا کہے آسمان کی طرف دیکھ کر، تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا معاف کر دیا. یہ فضائل بیان کی. حضرت انس کو بلایا، انس یہ ساری حدیثیں میں نے، وہ مایوس کیوں کھڑا ہے، یہ نام ذہن میں رکھنا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. ساری حدیثیں میں نے جمع کی، ایک ایک کر کے چھانٹی، یہاں سے ملی، یہاں سے ملی، یہاں سے ملی، یہاں سے ملی. یہ میں آپ کو امید افزا حدیث سنا رہا ہوں، میٹھی حدیث ہے، سمجھ گئے؟ تاکہ آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ بہت گناہ کیا، اب معافی کرنا نا، اب ٹینشن نہ دیں، توبہ کریں. گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، شرک کے علاوہ گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کرے گا. بلکہ ایک حدیث مسلم شریف کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دونوں ہاتھ ہی پھیلاتے ہیں. اور رات میں اللہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ او دن کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں. پھر اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں او رات کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں. بتاؤ.
اور دوسری حدیث لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیں اور آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے، ایک ندامت کا آنسو تو بہا دے گا، میری عزت کی قسم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا پاپی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک بھی انسان جنات سب گناہ کریں تو اتنا بڑا پاپی نہیں ہوگا کہ یعنی زمین سے لے کر آسمان کی چھتوں کو اس کے گناہ چھونے لگے۔ ایک آدمی کے بارے میں حضور نے کہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ، ایک آدمی اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے کہ آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھو رہے ہیں، بھر گیا سب، ایک ندامت کا آنسو، ایک تنہائی میں، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ سناتے تھے، بولے بیٹا میرا قصہ کیا سناؤں تجھ کو؟ میں نے کہا نہیں ابا سناؤ۔ کبھی کبھار گھر میں جب بیٹھتے تھے، بولے کہ جب شروع میں ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو منگلی کندوری مسجد ہے ہمارے، اب بھی مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے، وہاں میں امام تھا اور دعوت کے کام میں بھی میں لگ گیا تھا۔ تو دعوت کے کام میں ہم لگے، چلے کی جماعت لے کر اسی مسجد میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں فارس روڈ ہے۔ فارس روڈ کا مطلب یہ طوائف وہاں رہتی ہے، اور ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے عبد القادر، اور وہ گناہ معاف کرانے پر وہ سناتے تھے کہ ایک لڑکا ہے عبد القادر، یہ رنڈیا نچاتا ہے، بہت پیسے خرچ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کی تشکیل کرنی ہے، مجھے بھیج دیا تشکیل کے لیے۔ میں گیا وہاں، جب تشکیل کے لیے گیا، اب بھی اس کا گھر موجود ہے، اس کے بچے ابھی بھی ملتے ہیں ہم کو، مسجد میں جاتے ہیں، اس کے بچے ہماری اب بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کا تو انتقال ہو گیا عبد القادر کا۔ تو وہ میں گیا، میں نے کہا عبد القادر بھائی یہ زندگی کب تک گزرے گی تمہاری، مسجد میں آؤ۔ میں نے کہا میں نہیں آتا۔ دادا قسم کا ذہن تھا، دادا تو سمجھتے ہو نا بھائی گیری کرتا تھا۔ ابا نے کہا کہ میں ایک کام کرو، ہمارے پاس آ کر صرف 1 گھنٹہ بیٹھو، زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ۔ اچھا میں شام کو آؤں گا۔ اب وہ شام کو کپڑے وپڑے بدل کر آیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، اتفاق سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا۔ یہ کتا ان کے ساتھ نکلا، یہ ہوا وہ جو بھی ہے، قصہ پورا بیان کیا۔ یہ بیٹھا رہا۔ پھر ابا نے کہا عبد القادر بھائی 3 دن تو لگا لو ہمارے ساتھ۔ ہاں مولوی صاحب میں لگاتا ہوں 3 دن۔ 3 دن ہمارے ابا فرماتے تھے 3 دن ہمارے ساتھ نکلا، تو تیسرے دن اچھا 3 دن تعلیم میں بھی بیٹھا، خدمت میں بھی رہا، گشتوں میں بھی گیا، دعوت کے کام کے اعمال جو ہیں اعمال دعوت، اس میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، اس میں بھی اللہ نے بہت بڑی خیریں رکھی ہے۔ تیسرے دن رات کو میں سویا ہوا تھا، مسجد میں اندھیرا تھا، اور اچانک کسی جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ کون رو رہا ہے بچے کی طرح۔ میں نے لائٹ نہیں جلائی، جہاں سے آواز آتی تھی وہاں سے آہستہ کر کے پیچھے جا کر بیٹھا تو یہ عبد القادر تھا، رو رہا تھا اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا، اے اللہ یہ جماعت والوں کی مثال اہل کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے کی ہے جو اہل کہف کے ساتھ نکلا تھا۔ اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ ابا کہتے تھے وہ ایسے انداز میں کہہ رہا تھا تو میں نے اللہ سے اچھا اسے بتانے میں پیچھے بیٹھا ہوں، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیری رحمت کی بارش تیز پر برس رہی ہے، کچھ قطرے مجھ پر بھی ڈال دے۔ ہمارے ابا روتے تھے کہ بیٹا اس کی وجہ سے مجھے بہت خیریں ملی، بعد میں دیندار بنا، داڑھی امامہ، نظام الدین آیا ہمارے ابا کے پاس، تو ابا نے کہا بھائی عبد القادر آج کل کیا دھندا کر رہے ہو تم؟ وہ دھندا رنڈیوں کا، نچانے کا، گانے کا، وہ تو سب ختم ہو گیا تمہارا۔ بولے کہ حضرت
بالکل فکر نہ کریں، میں نے ایک باکھڑا کرائے سے لیا ہے اور چپل بیچتا ہوں اور حلال کی کماتا ہوں اور بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی تہجد کی نماز میں سجدے میں اس کا انتقال ہوا۔ کریم ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کو تانا مت دو، کسی کو برا بلا مت کو، کچھ پتہ نہیں کہ کب کون اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنا قصہ خود سناتے تھے اور بہت روتے تھے۔ علامہ ابن سیرین یہ انس ابن مالک کے خاص دوستوں میں سے تھے اور خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے، یہ خود سناتے تھے اپنا قصہ اور بہت روتے تھے۔ کہتے تھے کہ دیکھو ایک مرتبہ جو ہے میں آزمائش میں آ گیا۔ ابن سیرین اتنا بڑا آدمی، تعبیر اور رؤیا، جتنے بھی خواب کی تعبیر دینے والے ہیں وہ جب تک ابن سیرین کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے وہ خواب کی تعبیر نہیں دے سکتے، اتنا بڑا اونچا آدمی۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ کسی آدمی کے بارے میں میرے دل میں کچھ بدگمانی آئی، میں نے کچھ کہہ دیا، تو تو خراب ہے، تو تو یہ ہے، جو بھی جملہ تھا وہ کہہ دیا میں نے۔ ہو گئی بات، چھوٹا آدمی تھا، اب مجھے پتا نہیں کہ یہ دکھنے میں تو چھوٹا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے۔ تو ابن سیرین کہتے تھے کہ میں بہت بڑا مالدار تھا، سب سے پہلے حالات مجھ پر یہ آئے کہ اللہ نے سارا مال مجھ سے چھین لیا۔ اب میں ایک عورت کے فتنے میں آ گیا، فتنہ کیا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی، وہ خاتون مالدار تھی، میں نے اس سے پیسے لیے زیتون کے کاروبار کے لیے، وہ زیتون کے کاروبار میں نقصان ہوا، پیسہ میں نے دے نہ سکا تو اس لڑکی نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا، وہاں غریب ہو گیا اور یہاں جیل میں چلا گیا، اور سارے کے سارے گاؤں شہر والے پریشان کہ بھی اتنا بڑا آدمی جیل میں ہے۔ تو جو جیلر تھا وہ اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ کی رعایت رکھوں گا، آپ جو ہے رات گھر چلے جاؤ اور دن میں یہاں آ جاؤ۔ ابن سیرین نے کہا کہ نہیں، یہ ابن سیرین کا قصہ، بہت روتے تھے وہ کہ نہیں، قصور میرا ہے، میں نے کسی کے بارے میں برے جملے کہے، پکڑ ہوئی ہے میری۔ پھر حضور کی حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، کسی سے کوئی چوک ہوئی اور آپ نے اس کو تانا دیا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، جب تک وہ گناہ میں یہ تانا دینے والا مبتلا نہیں، جب تک مبتلا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ گناہ کرے بغیر اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ دیکھ کسی کو برا بھلا مت کو۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ جیل میں، اسی دوران انس بن مالک کا انتقال ہوا۔ انس بن مالک کا انتقال ہوا تو بادشاہ وقت آیا جنازے میں، سب امیر لوگ آئے، انس بن مالک کا انتقال ہوا ہے لیکن جنازے میں دیر ہو رہی ہے۔ بھئی دیری کائے کی ہو رہی ہے؟ بادشاہ آیا ہے، وزراء آئے ہیں، سب بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، دیر کیوں ہو رہی؟ لوگوں نے کہا انس بن مالک نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا غسل ابن سیرین دے، اور ابن سیرین جیل میں۔ بادشاہ نے کہا بھی ابن سیرین اگر جیل میں ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، آرڈر کیا، نکالو ان کو، وہ غسل دے اس کو۔ ابن سیرین کے پاس گئے لوگ، جیل سے نکلو، بادشاہ کا حکم آ گیا، میں نہیں نکلوں گا جب تک وہ عورت آ کر مجھے معاف نہیں کرے گی اور جب تک وہ معاملہ کلیئر نہیں کرے گی میں نہیں نکلوں گا۔ بادشاہ نے کہا کون عورت ہے؟ امر الملک۔ فوراً اس لڑکی کو بلایا، بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ اتنے 1000 درہم لیے ہیں، دینار لیے ہیں، مجھے نہیں دے رہا۔ کیونکہ میں دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے پیسے چکائے، یہ جیل میں سے نکلے اور جیل میں سے نکل کر حضرت انس بن مالک کو غسل دیا اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد وہی کھڑے کھڑے روتے ہوئے حدیث سنائی، کسی کو تانا مت دینا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، میں جیسے پھنسا ہوں ویسے پھنسو گے،